بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز ہم پر نہ کوئی ٹمکا پروگرام آج کام آیا، نہ ڈی جے کی دھنیں، نہ نغمے، نہ وہ پی ٹی آئی کے ترانے، اور وہ جو کہتے تھے کہ لاہور بدل چکا ہے، لاہور پی ٹی آئی کا ہے، وہ بھی دعوے غلط ثابت ہوئے، برے طریقے سے ناکام ہوا۔ کوئی میں ایک واحد شخص نہیں ہوں یہ جو میں کہہ رہا ہوں، پورا میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں۔ 3 سے 6 بجے تک کا وقت تھا، پتا تھا سب کو، لیکن اس جلسے کو ناکام کرنے کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ خود پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور پر ہے کہ بھائی تمہیں پتا ہے کہ جو این او سی دیا گیا ہے وہ 3 سے 6 بجے تک کا ہے، موصوف 12 بجے پشاور سے نکلتے ہیں، ہاں جی، اور 6 بجے جب جلسہ اس کا وقت ختم ہو گیا، کالا شاہ کاکو پہنچے، جلسہ گاہ نہیں پہنچ سکے، اور غصے میں کیا کیا، کالا شاہ کاکو کے قریب گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گنڈا پور نے، بندوق کے اور رائفلوں کے بٹ مار کے نا شیشے توڑ دیے گاڑیوں کے، غصے میں آ کر۔ مرکزی قیادت میں صرف بیرسٹر گوہر صاحب نظر آئے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بیماری کا بہانہ بنا کر غائب، شیر افضل مروت جنہوں نے ہر ایک کو وڑا ہوا تھا خود بڑھ گئے، کرونا کا بہانہ ہوا، اللہ کرے وہ صحت یاب ہوں، لیکن وہ کرونا کا شکار ہو گئے اور ہسپتال میں جا لیٹے۔ اسی طرح اور بہت سے رہنما۔ ٹارگٹ کیا تھا؟ ٹارگٹ یہ تھا جی کہ ہر ایم پی اے 500 بندہ کم از کم اور ایم این اے 1000 لے کر آئے گا، ٹوٹل 5 سے 7000 لوگ۔ آپ آزاد دعوے بھی لگا رہے ہیں، بالکل انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ چھوڑ دیں، آپ ایم آئی اے، ایس آئی آئی بی، اسپیشل برانچ کی رپورٹوں کو چھوڑ دیں۔ وہ اگر 1500 کہیں گے اس کو آپ 3000 کر لیں، وہ 3000 کہیں گے آپ اس کو 6000 کر لیں۔ لیکن جس وقت وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی، عظمیٰ بخاری تقریباً کوئی 5:30 بجے کے قریب، آدھا گھنٹہ رہتا تھا اس وقت، تو جلسہ گاہ میں جتنی کرسیاں لگائی گئی تھی وہ بھی نہیں بھری جا چکی تھی، وہ بھی بھری نہیں گئی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں لوگ نہیں نکلے۔ لاہور کو نکلنا چاہیے تھا، اگر تبدیلی تھی تو لاہور نکلتا، لاہور نہیں نکلا۔ لاہور کیوں نہیں نکلا؟ وہاں پہ تقسیم ہے، تفریق ہے، اختلاف ہے، پارٹی ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ حماد اظہر صاحب مستعفی ہو چکے ہیں، جب وہ مستعفی ہوئے تو ان کے جو لاہور کے جو کیونکہ ان کے عہدیدار تھے، صدر صاحب تھے، ان کو ہٹا دیا گیا، کسی اور کو لگا دیا گیا، جس کو لگایا اس کو پولیس نے اٹھا لیا۔ اس جلسے کا این او سی لینے کے لیے جو گارنٹی تھی وہ عالیہ حمزہ کو دینی پڑی، کوئی اور اس کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں ہم نے تبدیلی لانی۔ کون سی تبدیلی؟ کیسی تبدیلی؟ وہ تبدیلی نہیں آئی، ڈگڈگی بجائی ہے، سب نے ڈگڈگی بجائی ہے، اور ایسی ڈگڈگی ہے جو اس جماعت کو لے ڈوبی ہے۔ عوام کا جم غفیر تو نہیں تھا، کرسیوں کا جم غفیر تھا۔ نغمے گانے، لوگوں کا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں ان کا سوشل۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ کہ آج ایک پنجاب حکومت نے، مریم نواز ہے تو تیز خاتون نا، اس کو بھی پتا ہے کہ سوشل میڈیا سے کیسے کھیلا جاتا ہے، اس نے اپنی ٹیم کو صبح سے ہی کہہ دیا، اس نے بولا کہ اس سے پہلے کہ یہ اسلام آباد کے جلسے کی طرح جعلی ویڈیوز ڈالیں، ایک ویڈیو کو پرانی ویڈیوز کو جوڑ کے نئی بنا کر پیش کریں، اس نے کہا جی تم لوگ صبح سے شروع ہو جاؤ۔ وہ سرکاری جو ان کی وہ عظمیٰ بخاری تھی، مریم اورنگزیب تھیں، اور ان کے جو لوگ تھے سوشل میڈیا کے، انہوں نے صبح سے ہر گھنٹے بعد دکھانا شروع کر دیا، اب جلسے میں اتنی کرسیاں ہیں، اب اتنے لوگ آ گئے، 3 لوگ ہیں، 300 ہیں، 200 ادھر سے آئے، سرگودا سے اتنے آئے، وہ بھی بتا دیا سرگودا سے کتنے آئے، ہاں جی، ڈیرہ غازی خان سے کتنے آئے، کارگروں کی تعداد تک بتا دی۔ رستے کھلے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کنٹینر لگے ہوئے تھے لیکن رستے کھلے تھے کہ آپ جلسہ گاہ پہنچ جائیں۔ وہ کانا نو جو ہے وہ لاہور سے تھوڑا سا دور ہے، لیکن لاہور کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے، آبادی اتنی بڑھ گئی اب لاہور کی، تو وہ اس کو لاہور کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ لوگ نہیں آئے، یہ مان جائیں، اور اس کی وجہ پارٹی کی اپنی قیادت ہے۔ کارکن عمران خان کے لیے نکلتا ہے، نہیں نکلا، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔
یہ باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والے ہیں۔ عمر یونس صاحب نے کہا جی خرابی صحت ہے، بڑا لیڈر ہے نا جی، اپوزیشن لیڈر ہے، لیکن وہ بھی نہیں آیا۔ پھر اس بیرسٹر گوہر نے جو گفتگو کی، جو تقریر کی، وہ آپ کو پتہ چل گئی۔ حضورے والا جو سوشل میڈیا پہ یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ عوام کا جم غفیر ہے، سامنے وہ جو کرسیاں دکھا رہے ہیں اور جن جلسوں کی وہ فوٹیج لگا رہے ہیں، اس کا بھی کیا ہی کہنا۔ ہاں جی، فوٹیج اس کی کچھ اور لگاتے ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ یہ اب دھوکہ، یہ شراب، یہ کام نہیں آئے گا، دکھانا پڑے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ عظمیٰ بخاری اور خواجہ عمران نذیر، انہی کے میں بیان کر دیتا ہوں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز نے لاہور میں اور پنجاب میں کام ہی اتنے کیے ہیں گزشتہ 6 ماہ کے دوران، جو 6 سالوں میں نہیں کیے گئے، کہ لوگ خوش ہیں ان سے۔ صفائی کر دی، قیمتیں کم کر دی، ہاں جی، مارکیٹیں بہتر کر دی، اسکول صحت بہتر کر دی، ادویات لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہی ہیں۔ تو اتنے کام انہوں نے کیے کہ لوگ ان سے خوش ہیں، گورننس ان کی بہتر ہے، تو اس وجہ سے لوگوں نے نکلنا گوارا نہیں کیا۔ پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹی کے اندر تقسیم ہے، ہر کوئی تو لیڈر ہے، اور جو لاہور کے ان کے ایم این اے ہیں لیڈر سے، وہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ خواتین کا ایک اپنا گروپ ہے، مردوں کا ایک اپنا ہے، وہ گروپ بندی اس پارٹی کو لے ڈوبی ہے۔ ہاں بے شک آپ نے وہ 6 بجے کے بعد پولیس آئی ہے، وہ کنٹینر پہ چڑھ گئے ہیں، مائک سسٹم بند کر دیا، ڈی جے سے کہا کہ وہ گانے شانے بند کرے، آپ اپنا یہ بورے بستر سمیٹے اور جائے۔ سارے لیڈر بھی نیچے اتر گئے، اور جب وہ نیچے اترے تو علی امین گنڈا پور صاحب، جو کہا جا رہا تھا جی بڑا قافلہ لے کر آ رہے، کوئی قافلہ نہیں تھا، چند 100 افراد تھے، وہ بھی نہیں پہنچ سکے، اور گنڈا پور صاحب بھی ڈگڈگی بجاتے ہوئے جو ہے وہ پھر غصے میں لال پیلے ہوتے رہے، بیانات داغ دیے۔ وہ پھر بیرسٹر سیف کا بھی بیان آ گیا کہ پابندیاں تھیں، پکڑ دکڑ تھی، راستے بند تھے، پنجاب حکومت ناکام۔ اب وہ یہ ملبہ ڈال دیں گے جی بڑا بھائی ہے پنجاب، لیکن پنجاب نے خیبر پختونخوا سے زیادتی کر دی، پنجاب نے پشتونوں کے ساتھ زیادتی کر دی۔ اب یہ ایک نیا چورن جو ہے وہ بیچا جائے گا۔ لیکن بھائی آپ اپنی جو اداؤں پہ تو خود غور کریں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، آپ کی کارکردگی کہاں ہے، آپ کی پارٹی کہاں ہے۔ ہاں آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ کے پاپولر پارٹی ہیں آپ، لیکن اس پاپولیرٹی کا کیا فائدہ جو نظر نہ آئے؟ وہ سوشل میڈیا پہ کیوں نظر آئی؟ وہ گراؤنڈ میں کیوں نظر نہیں آئی؟ وہ زمین پہ نظر آنی چاہیے تھی نا، نہیں نظر آئی۔ آپ دیکھ لیں، 10,000 سے لوگ کر لیں زیادہ سے زیادہ، لیکن کیا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں نکال سکے۔ مان لیں اس چیز کو، اس کا کریڈٹ نواز شریف کو یا مریم نواز کو یا حکومت کو دے یا نہ دے کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے، کارکردگی کیسی ہے، لیکن لوگ نہیں نکلے۔ اگر لاہور ہی نکل جائے، 1.5-2 کروڑ کا یہ شہر ہے، تو وہی جناب اس میں سے اگر 1,00,000 بندہ بھی نکل آتا تو بلے بلے ہو جاتے۔ لیکن ادھر بھی تقسیم تفریق، وہی پارٹی کے اندر اختلافات، گروپ بندی، اس وجہ سے یہ سارا کام جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ جلسے کا جو حال ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ تو باقی پاکستان انشاءاللہ تعالی رہے گا، سیاست ہوتی رہے گی، لیکن ملک رہنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔